دوسری بات ہے گھر سے متعلق. گھر یہ اصل میں سکون کا مرکز ہوتا ہے اس وقت میں جب مستورات اس گھر کو جنت کا مرکز بنائیں. اسی لیے فرمایا گھر کا جنت بننا، گھر کا جہنم بنانا، یہ دونوں مستورات کے ہاتھ میں ہے. مستورات اگر وہ چاہیں تو گھر کو جنت بنا سکتی ہیں، اگر چاہیں تو مستورات گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہیں. اب گھر کی زندگی کو خوشحال والی زندگی کیسے بنائیں؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے گھر کو جنت بنانے والے اعمال کرنے چاہیے. بعض مرتبہ گھر سکون کا مرکز بنتا ہے، گھر کو آنے والا سکون محسوس کرتا ہے، اور گھر کو آنے والا اپنے لیے سہارا، اپنے لیے تسلی، اپنے لیے ترقی اور اپنے لیے راحت، اپنے لیے عافیت، اپنے لیے عزت سمجھتا ہے. کب؟ جب گھر کے اندر وہ ماحول رہے. اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت تھی کہ جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے سب سے پہلے حضرت خدیجہ استقبال کرتی تھی. دیکھو گھر اصل میں میاں بیوی اور ان کی فیملی، ان کے اولاد، یہ ایک فیملی ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی ہے یعنی کئی فیملیوں کی ایک فیملی، اسے جوائنٹ فیملی کہتے ہیں. جوائنٹ فیملی کے معنی بڑا بیٹے کی ایک فیملی ہے، چھوٹے بیٹے کی ایک فیملی ہے، والد صاحب والدہ ان کی ایک فیملی، یعنی کیا مطلب غیر شادی شدہ بچے ان کے فیملی ہوتے ہیں، شادی شدہ بچے اپنے اپنے الگ الگ فیملی والے ہوتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا جوائنٹ فیملی میں بھی اپنی فیملی کی ایک فکر. یہ جوائنٹ یعنی سب کی فکر، جوائنٹ فکر. جیسے سنگل فیملی جب الگ رہتے ہیں تو الگ فکر کرتے ہیں، بے ہمارے گھر کو جنت کیسے بنائے؟ جب مجموعہ، جب سب مل کر رہتے ہیں تو سب کی فکر کرنا. کیسے؟ فرمایا سب سے پہلی فکر تو یہ ہے گھر کو قبرستان مت بناؤ. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا. اس کے شرح میں علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قبورا کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ ہر وہ گھر جس میں نماز نہ پڑھی جائے وہ قبرستان ہے. کیوں؟ قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. علامہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب، مقبول کتاب صحیح البخاری میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقبرہ کہا؟ اس لیے کہ اس میں نماز نہیں ہوتی. فرمایا قبرستان میں 5 کام نہیں ہوتے، اور جس گھر میں یہ 5 کام نہ ہو، وہ 5 کام جس گھر میں نہیں ہے وہ بھی قبرستان کے مانند، یعنی وہاں بھی کبھی خوشحالی اور سکون نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلا کام گھر کے اندر سلام ہونا چاہیے. سلام، سلام سلامتی کی دعا. حضرت مدنی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں، جہاں سلام ہے وہاں سلامتی ہے. اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں کیا کریں؟ سلام کریں. باپ بیٹے کو سلام، بیٹا باپ کو سلام، میاں بیوی کو سلام، بیوی میاں کو سلام، بچے ماں باپ کو سلام، ماں باپ بچوں کو سلام. سلام کی ایک عادت، یہاں تک کہ اگر کمرے کو آ رہے ہیں تب بھی سلام، کچن روم جا رہے ہیں تب بھی سلام. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت سلام کی ترغیب دی، حضرت صحابہ درمیان میں ایک ستون آ جاتا تو وہ ستون سے دائیں بائیں 2 صحابی یعنی ڈیوائڈ ہو کر آ رہے ہیں تب بھی سلام کرتے تھے. بعض لوگ سلام کا مذاق اڑاتی، کیا بھی اتنا سلامہ کرتی، کیا سلامہ مارتی، کیا آج کل بہت سلامہ مار رہی.
بے سلام مارنے کی چیز تھوڑی ہے، سلام تو دعا ہے، اور سلام سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. اسی لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے جب پیدا کیا، روح جب ڈالا، پہلا کام حضرت آدم سے یوں کہا کہ آپ جا کر اس جماعت کو سلام کیجئے. اور انہوں کیا جواب دے رہی، غور سے سنیے. آدم علیہ السلام گئے تو سلام کیا اس جماعت کو، وہ فرشتوں کی جماعت تھی. انہوں نے فوراً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آ کر سنانے لگے کہ اللہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب یہ دیا. تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہذہ تحیۃ لک ولذریتک، ہذہ تحیۃ لک ولذریتک. کیا مطلب؟ یہ تیرے لیے اور تیرے پوری نسل کے لیے سلام ہے. پوری نسل. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا عمل کا جو حکم دیا گیا وہ سلام. تو کیا علماء نے عجیب بات کہی، السلام قبل الکلام. جو کہا جاتا ہے السلام قبل الکلام، کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری بات سکھانے سے پہلے اللہ نے کون سی بات سکھائی؟ سلام. آدم پہلے تم جا کر سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد کہا یہ تیرے لیے، تیری نسلوں کے لیے. تو یہ سلام ہمارے گھر میں کم ہو گیا، اور اتنا کم ہوا بیوی کو سلام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں لوگ، سلام ہی نہیں کرتے. اور خاص طور پر امی کے سامنے بیوی کو سلام کرے تو کیا آج کل جورو کو بہت سلامہ مار رہا. یہ جملہ ایک منحوس جملے. سلامہ مار رہا کو تو کیا مطلب؟ سلامہ مار رہا بولے تو کوئی مطلب کی بات تجھے منوانی ہے تو سلام کر رہا ہے. اور اتنا رواج سلام کا ختم ہو گیا، سلام کرے تو لوگ کوئی مطلب سے آئے ہوں گے سمجھتے ہیں. کیا قصہ پوچھتی، سلام کا جواب کیا قصہ تو نہیں ہے نا. ایک بزرگ تھے، وہ سلام جب بھی ان کو کیا جاتا تھا وہ کہتے تھے بتا دوں گا. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ کو سلام کرے تو بتا دوں گا کہہ دوں گا بولتے نا؟ سلام کا جواب وعلیکم السلام نا. آپ وعلیکم السلام تو نہیں بولتے، بتا دوں گا کہتے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ تو کہنے لگے بھائی میں یہ گاؤں میں 40 سال سے ہوں. ایک زمانہ تھا کہ 20 سال پہلے مجھے کوئی نہیں سلام کرتا تھا، کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں تھا. پھر میں یہاں گیا وہاں گیا، اللہ نے کچھ دیا، اب میرے پاس کچھ چیزیں جمع ہو گئیں، کچھ پیسے جمع ہو گئے. اب میں گاؤں کو جب بھی آتا ہوں لوگ بہت سلام کرتے ہیں، السلام علیکم شیخ صاحب، السلام علیکم شیخ صاحب، السلام علیکم یجمان. تو میں ان کو اس لیے کہہ دوں گا کہتا ہوں تم لوگ مجھے نہیں سلام کر رہے ہو. اگر مجھے سلام کرتے تو وہ 20 سال سلام کرتے جب میں یہاں تھا. لیکن تم جو سلام کر رہے ہو میرے پیسوں کو سلام کر رہے ہو، میرے مال کو سلام کر رہے ہو، میرے عہدے کو سلام کر رہے ہو. میری عزت میری نہیں ہے، وہ میرے پیسوں کی عزت ہے، وہ میری پراپرٹی کی عزت ہے، اس لیے تمہارا پاس سلام. تو میں جاتا ہوں شام میں، میرے پراپرٹی کے کاغذات ایک الماری میں ہیں، کچھ پیسے ایک الماری میں، چیک بکس ایک الماری میں. تو میں کھول کر کہتا ہوں فلاں 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 دیگر لوگوں کا نام لے کر آپ کو سلام کہا ہے، فلاں فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے. تو اس طرح آج کل زیورات زیادہ پہننے کو آئے تو سلامہ زیادہ، زیور کپڑے اگر بھاری رہے تو سلامہ زیادہ. اور ایک لطیفہ ہے، حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ یا مرزا غالب ایک دعوت کو گئے. جب دعوت کو گئے تو دعوت میں لوگ انٹری ہونے ہی نہیں دیے، اندر آنے ہی نہیں دیے. ارے بھائی جاؤ ڈھکل دیے. تو مرزا صاحب آئے، اس زمانے میں شیروانی سب کرائے پہ ملتی تھی، تو 4 آنے کی کرائے پر مرزا صاحب نے شیروانی خریدی، ٹوپی خریدی، اور جب تشریف لائے تو استقبال ہو رہا ہے، ارے آئیے آئیے آئیے. اندر آئے. اندر آنے کے بعد جس وقت دسترخوان پر بٹھایا گیا، مرزا صاحب تو بڑے مشہور آدمی، تو حضرت نے اٹھایا اور جیب کو کھلایا.
اٹھایا اور یہ جیب کو کھلایا. کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جناب میری دعوت کہاں ہے، یہ میری شیروانی کی دعوت ہے، میری شیروانی کا استقبال ہے. میں تو آیا تھا، دھتکار دیا گیا تھا، تو پتا چلا میری تو یہاں دعوت نہیں ہوئی، دعوت تو شیروانی کی ہوئی ہے. تو شیروانی پہن کے آیا تو لوگوں نے مجھے اندر جمایا، تو دعوت تو میری نہیں، کس کی ہو رہی ہے؟ تو اس لیے شیروانی کو کھلا رہا ہوں، لے میٹھا کھا، لے بریانی کھا. تو اس طرح سلام اغراض کے لیے نہیں ہے، اخلاص کے لیے ہے. اسی لیے آپ نے کہا الا من عرفت ومن لم تعرف، جانو یا نہ جانو سلام کیا کرو. تو گھر کی سب سے پہلی برکت سلام میں، سب سے پہلی برکت سلام میں. سلام کا اہتمام، اتنا اہتمام، سلام میں سلامتی، سلام میں عافیت، سلام میں عزت، سلام میں سکون. پہلا سلام انشاءاللہ شروع کریں. دوسرا سلام کے بعد کلام. پھر دوسری بات علماء کیا فرماتے ہیں؟ گھر کے اندر برکت شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے میاں بیوی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے. اللہ جو دے رہا ہے اس پر میں خوش. دیا الحمدللہ، نہیں دیا الحمدللہ. اللہ شیٹ کے گھر میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ، مولڈی کے گھر میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ نے چھپر کے گھر میں رکھا الحمدللہ. جب تک میاں بیوی ان دونوں کے درمیان دیکھو سوچ ایک نہیں ہوگا، اتحاد فکر، اتحاد جذبہ، اتحاد خیال، اتحاد تصور، اتحاد تخیل، ان 5 چیزوں کا جب تک اتحاد نہیں ہوتا گھر کے اندر سکون کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کرو، تم اپنے بیوی کو سمجھو، بیوی تمہیں سمجھے. بیوی کا مزاج کا 100% جاڑی کیا تا موڑی کوئی بھی نہیں ہوگا، 100% کوئی بھی نہیں ہوگا پوری کائنات میں. نہ آدم نہ حوا علیہ السلام جن کو اللہ نے پیدا کیا، ارے جن کو اللہ نے پیدا کیا ان میں بھی تھوڑی سی اختلاف ہو گئی تھی. سب سے پہلے اختلاف ہی کی وجہ سے جنت سے اتارے گئے. تو حالانکہ پیدا کیا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو، دونوں کا خالق. اور سب سے پہلے مردوں میں حضرت آدم، عورتوں میں حضرت حوا، اور حوا انتہائی خوبصورت، عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا ہیں. مردوں میں حضرت یوسف کا نام لیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ عورتوں میں خوبصورت حوا. ان سے زیادہ خوبصورت عورتوں میں کوئی نہیں. لیکن اختلاف تو چھوٹی موٹی ہوتی ہی ہے. تو جب اختلاف ہوا تو سب سے پہلے چند چیزوں میں دیکھو، ایک ہے فروعی، ایک ہے اصولی. ائمہ میں بھی اختلاف، نماز کی کتنی رکعتیں اس میں اختلاف نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں 2، امام شافعی کہتے ہیں 3، ویسا سب نہیں ہے. اصولی میں سب ایک متحد، فروع میں اختلاف. اسی طرح کہتے ہیں اصول میں کہ میرے بچے کو کیا پڑھانا، یہ اصول، اس میں ماں باپ متحد ہونا ضروری ہے. میرے گھر میں کیا پکنا، ماں باپ متحد ہونا ضروری ہے. ہم دونوں کا رہنا، ماں باپ متحد ہونا ضروری ہے. ہم دونوں کو کیا کرنا، ماں باپ متحد ہونا ضروری ہے. ہم دونوں کو کیسے رہنا، ماں باپ متحد ہونا ضروری ہے. بعض چیزیں اصول ہیں، بعض چیزیں فروع ہیں. یہ الگ چیز ہے، مجھے یہ پسند تجھے وہ پسند، فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اصول میں اتحاد پر ہی گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا، چین پیدا ہوگا، راحت پیدا ہوگی. وہ کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسخہ دیا کرتے تھے، اتحاد اصولی کا نسخہ. یہ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، دیکھو اتحاد پیدا کرنے کے لیے اصولی اتحاد پہ آ جاؤ. بھئی ہم اس میں اختلاف نہیں کریں گے. بچے کو عالم بنانا، اس میں اختلاف نہیں. عالم بنانا بڑی خوشی ہوتی ہے، ماں باپ مل کر بچوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ماں بھی باپ بھی. ارے کتنی بڑی بات، یعنی اس کا مطلب کیا؟ دونوں کی نیت ایک ہی ہے، دونوں چاہ رہے ہیں بچہ سدھرے، تب سدھرے گا. ماں کی لاڑ اور باپ کی سختی اگر یہ دونوں ہی ایک بچے کے اندر جمع ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ بچہ تباہ ہو جاتا ہے، یہ کرخ پہ چلا جائے گا. ماں کا وفادار بنے گا، باپ کا غدار بنے گا، یا باپ کا وفادار بنے گا، ماں کا غدار بنے گا.
یہ خاندان میں، گھر کے اندر کے سکون میں اختلاف پیدا کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. اس نے فرمایا کہ باپ اگر ڈانٹے تو ماں اس میں خلل پیدا نہ کرے، ماں اگر ڈانٹے تو باپ اس میں دراڑ پیدا نہ کرے. ہاں البتہ سکوت اختیار کر لے، اور اگر حد سے زیادہ تجاوز ہو تو اس ڈانٹ کو اپنی طرف لے کر اس غضب کو تھوڑا سا ہلکا کریں. میں بھی تجھے بولا، اب ڈانٹ رہے ہیں تو فوراً انہوں نے بھی شروع کر دیا، میں بھی تجھے بولا نہیں کیا، تو اب شروع کر دیا تو کیا مطلب، ارے بھی یہ بھی ڈانٹ رہے وہ بھی ڈانٹ رہے، تو ان کا ڈانٹ ذرا سلو ہو جائے گا، ان کا ڈانٹ ذرا نارمل ہو جائے گا. تو ایک دم غلو جانے سے ذرا سا احتیاط کریں. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ حضرات کو میں آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. اس پر اصول بہت سارے 15 اصول ہیں اتحاد پیدا کرنے کے اور خوشحالی پیدا کرنے کے. انشاءاللہ وہ 15 کے 15 اصول آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سر یہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.